جن لوگوں کو تورات کا ذمہ داری جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس کو تورات کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جن کو تورات کے اندر جو کچھ ہے اس کو اپنے اوپر اتارنے اور اپنے اوپر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسے اس کو اٹھانا چاہیے تھا، تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ ایسی قوم کی مثال بہت بری مثال ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو تم یہودی کہتے ہو، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ تمہارا دوست ہے، تم اللہ کے دوست ہو، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا، تمہیں کو دوست بنا کے رکھا ہے اس نے، تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور اے لوگوں، ہم تم کو یہ بتائیں کہ یہ زندگی میں خواہشی نہیں کریں گے کہ کبھی مریں، کیونکہ انہوں نے کام ہی اپنے ایسے آگے بھیجے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ان سے آپ کہتے ہیں کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو بہرحال وہ تو تم سے آ کے رہے گی، تم سے مل کے رہے گی، اور پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو غیب کا علم بھی رکھتی ہے اور جو سامنے ہوتا ہے اس کا علم بھی رکھتی ہے، اور پھر وہ ذات یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تم کو اللہ تعالیٰ کی ذات بتائے گی کہ تم کرتے کیا تھے۔ یعنی سورہ جمعہ کا پہلا حصہ تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ جو احسان کیا ہے، جو نبی بھیجے ہیں، اور اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بیان کی ہیں۔ دوسرا حصہ جو اس سورت کا ہے وہ ہے یہودیوں کے تعلق سے، کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا منصب دیا تھا، پھر کیا انہوں نے اس کے ساتھ اس کی ناشکری کی، اور کیسے پھر اس منصب سے یہ ہٹا دیے گئے، اور ان کی زندگی جو ہے اب کس طریقے سے ایک عجیب قسم کے کنٹراسٹ میں ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس میں لفظ بڑا دلچسپ استعمال ہوا ہے، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے حملہ کے معنی میں۔ حملہ کے معنی تو ہوتے ہیں اٹھانے کے، تو عملاً تو بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ بوجھ اٹھانا جو ہے اس سے یہ لفظ نکلتا ہے۔ تو میں اس کو ذرا سا دیکھ کے آپ کو بتاؤں کہ حملہ کا مطلب جو ہے انہوں نے بتایا کہ بھائی اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ عام طور سے ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو مثلاً پیٹھ پہ رکھ کے اٹھایا جائے، اور ایسے بوجھ کو بھی جو مطلب انسان جیسے اب عورت کے لیے حمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انسان کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ اپنے بوجھ سے ہی لدا ہوا ہوگا۔ اور یہ حمل کا لفظ جو ہے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے جو بوجھ ہوتا ہے جو دکھتا ہے، زمان نظر آتا ہے، اور گناہوں کے بوجھ کو بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، قیامت کے دن وہ اپنا گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے، جو دوسروں کو انہوں نے بھٹکایا ہوگا ان کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا ان کو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو قرآن میں سورۃ تورات میں کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی۔ یعنی یہاں پر حمل کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ ہمیں 10 کلو کی کتاب دی ہے، 20 کلو کی کتاب دی ہے تم اس کو اٹھاؤ، یا یہ کہ یہ کہا جائے کہ بھئی اس کو اٹھائے پھرو کتاب کو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس کتاب میں تم کو دیا ہے تم اس کو
اس کی ذمہ داری انجام دو، یعنی تم کو ہم نے ایک اہم قسم کی ڈیوٹی دی ہے، اور بوجھ اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا حق ادا کرو. یعنی ایک تو ہوتا ہے اس کا بوجھ اٹھانا، اور دوسرا اس کا حق ادا کرنا. تو اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ آپ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور جیسا آپ نے سابقہ قوموں پہ آپ نے جو بوجھ ڈالا تھا. تو سابقہ قوموں پہ بوجھ جو ڈالا تھا وہ کوئی حرام کا بوجھ نہیں ڈالا تھا، بلکہ یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض سزائیں جو تھیں جب انہوں نے برے کام کیے تو ان کی بوجھ کو بڑھا دیا گیا، اور ان کا مطلب یہ سزا ان کی یہ رکھی گئی کہ تب تمہیں پہلے ہم تمہیں فرض کیجئے کہ ایک کام ہوتا تھا، اب 2 کام کرو گے، اب 2 کام بھی تمہارے لیے ضروری ہوں گے. یعنی اب اس میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے مثلا جب یہ ناپاکی کا خیال نہیں کرنے لگے تو ان سے کہا گیا کہ تم اپنے کپڑا جہاں پر ناپاکی لگ جائے اتنا کپڑا تم کاٹ دو گے، تم اسے دھونے سے نہیں دور ہوگا بلکہ تمہیں اس جگہ کو کاٹنا ہی پڑے گا، اس کپڑے کو اتنا. تو اس میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر یہ استعمال ہوتا ہے یعنی کمر پہ بوجھ اٹھانے سے استعمال ہوا یہ لفظ اصلاً، لیکن اس کے بعد پھر اس کے 2 دوسرے معنی میں بھی ہو گئے. اور اسی سے ہمارے ہاں احتمال کا لفظ بھی نکلتا ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے. تو احتمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس لفظ میں اس کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے، یعنی اس کو آپ کہیں کہ اس پاسبلٹی. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ 3 طرح سے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. پہلے اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی، یعنی یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو ایک بہترین دین دیا تھا، اور بہترین دین کا کام کیا تھا؟ 2 ذمہ داریاں تھیں، ایک تو خود ٹھیک بنے اور دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں، اور قول اور عمل ان کا ایک جیسا ہو، اور ان کی زندگی جو ہے اسی مطابق گزاریں وہ. تو یہاں پر تو یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام کی تکل میں تھا، یعنی یہ ذمہ داری جو اللہ نے دی تھی ان کو کوئی یعنی جیسے یوں کہہ لیجیے کہ وہ نہیں تھی کہ بھئی کسی کو ایسا بوجھ لاد دیا گیا ہے جو نہ تو ضرورت کا ہے، نہ فائدے کا ہے، نہ اس کا کوئی مطلب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جہاں اعزاز دیا تھا وہیں پر اس کی ذمہ داری بھی دی تھی. یعنی اس کو اگر ہم وہ فقہ کی زبان میں کہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الغرم بالغنم میں ایک لفظ ہے فارسی حدیث شریف کا ہے کہ جب آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو پھر تھوڑی سی ذمہ داری بھی آپ کی بڑھ جائے گی. مطلب اگر ایک کمپنی میں ایک آدمی مینیجر ہے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی اس کی بھی ہے اور ایک چپراسی کی بھی ہے، لیکن مینیجر کی ذمہ داری جو ہے زیادہ بڑی ہوگی. پھر یہ کہ اس کو جو کام کرے گا اس کا فائدہ بھی زیادہ ملے گا. تو یعنی یہی بات جس کو اگر آپ کہیں بھائی جتنا شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ جو حملو ہے یہاں پر حالانکہ اللہ نے استعمال کیا تھوڑا سا پیسو وائس میں، یعنی جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. حالانکہ کہنا ہی چاہیے تھا کہ ہم نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی، لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے اس ذمہ داری کو ٹھیک سے یعنی شکر کے طور پر نہیں قبول کیا اور جس کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تھوڑا سا ایک آپ یوں کہیں کہ جیسے ایک پہلو بچاتے ہوئے یا جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو ایوائڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں صاحب فلاں صاحب کو بتایا گیا تھا کہ ایسا کرنا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان کے سامنے آئے اور پوچھے کہ صاحب یہ آپ کے سامنے صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے کوئی ذمہ داری دی تھی؟ ہاں میں نے ان کو بتا دیا ہے اور ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ایسا ہوگا. تو بعض دفعہ پیسو وائس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کچھ یعنی ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے بتایا جائے کہ وہ ہم نے اعزاز بخشا تھا لیکن اس کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا تو اس لیے پیسو وائس ہوا. اور ایک یہ بھی تھا کہ اس میں انہوں نے یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ سے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے گویا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکریہ کا معاملہ نہیں کیا، تو اللہ نے بھی ان کو گویا ایک طرح سے ایک ایوائڈ کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا. تو تورات کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی. اب ظاہر ہے تورات کی ذمہ داری تو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی،
یعنی قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، لیکن تورات تو صرف موسیٰ کے لیے نہیں تھی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے قوم کے لیے بھی تھی، تو اب وہ قوم بھی اس ذمہ داری میں شریک ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ جیسی کتاب ہے ویسی پہنچا دیں اسے، اور اس میں جو تشریح کرنی ہے وہ بتا دیں، اور وہ عمل کروا سکتے ہیں تو عمل کروا دیں، لیکن باقی لوگوں کا کام یہ تھا کہ اس کو آگے جاری رکھیں، اگلی نسل میں جاری رکھیں، اس کو کریں۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں پہلے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، ثم لم یحملوها۔ اب یہاں پر اس لفظ کا مطلب بالکل بدل گیا کہ انہوں نے اس کو اٹھایا تو، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بڑی طبیعت میں بڑی کوئی چاق چوبند نہیں تھے، ایکٹیو نہیں تھے، بہت پسندیدگی نہیں تھی، بس ایک ٹالنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ کہ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی یہودی جو ہیں وہ تورات ہل ہل کے پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے کہ آدمی پریشان ہو جائے ان کو دیکھ کے، اور کتابوں کے اسکرال بنائے ہوئے ہیں اور اس کے بدلے لوہے کے، سونے کے اور فلاں فلاں چیزوں میں رکھا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وزن تو اٹھا لیا اس کا، کتابوں کے ساتھ آپ کو جوڑ بھی دیا، لیکن اس کا جو حق ادا کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر لم یحملوها کے اندر یعنی وزن اٹھانا ایک چیز ہو گئی، اور وزن کا حق ادا کرنا بطور ہدایت کے وہ انہوں نے دوسرا کام کر دیا۔ اب یہاں تیسرا لفظ اللہ نے تیسرے معنی میں استعمال کیا ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ گدھے کی مثال اللہ نے دی ہے، جو بوجھ وہ بھی اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یہاں پر جو بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی، مثلا فرض کیجئے کہ بھائی مثلا ایک آدمی پی ایچ ڈی ہو جائے کسی چیز میں، ایک آدمی ڈاکٹر ہو جائے، تو ڈگری کے لیے جو پڑھائی کی تھی، جو محنت کی تھی، جو اس کے لیے رات جاگے تھے، سب کچھ ہوا تھا، وزن تو اٹھایا تھا، لیکن جب ڈاکٹر بن گئے تب اس کے بعد فرض کیجئے کہ وہ مطلب یہ کہ اس کا غلط استعمال شروع کر دیا، یا اس کا جو علم تھا اس کے مطابق کام ہی نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر وہ یعنی لفظ جو ہے 3 جگہ آیا ہے، اور تینوں جگہوں پر اس لفظ کے مطلب الگ الگ ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گدھا جیسے ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک بوجھ اٹھاتا ہے، اور اس کی قیمت بھی اسی لیے اس کی ہوتی ہے، گدھے کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی بہت وزن اٹھا سکتا ہے جو عام آدمی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بوجھ اٹھا کر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پیٹھ پر جو چیز رکھی ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، بہت قیمتی کتاب ہے، یا ردی ہے، یا کیا ہے۔ تو اسفار جو ہوتا ہے، سفر اصل میں سفر سے ہے، تو صفر کہتے ہیں اصل میں، یہ لوگ خود ہندوستان ان کی تورات کی زبان میں بھی اس کو صفر کہتے ہیں۔ تو صفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو تختی میں چونکہ لکھی ہوتی تھیں تو وہ نمایاں ہوتی تھیں، تو اصل میں سفرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا روشن ہونا اور اس کا واضح ہونا۔ تو اس معنی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فقرے کے بڑے 2 معنی ہیں، ایک عام ہے اور دوسرا خاص۔ عام معنی یہ ہے کہ جن لوگوں پر تورات کے علم و عمل اور اس کے مطابق دنیا کی ہدایت کا ایک ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے نہ تو اس ذمہ داری کو سمجھا نہ اس کا حق ادا کیا۔ خاص معنی یہ ہے کہ جو تورات کے حامل تھے، یہ جس حیثیت میں ان کا کام یہ تھا کہ سب سے بڑھ کر آ کر اپنے رسول کا ساتھ دیتے، اور جس کے آنے کے بعد صاف صاف بشارت تورات میں دی گئی ہے اس کو مانتے اور اس کو مان لیتے۔ تو اسی تورات کی ذمہ داری میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخری آنے والا ہے، تم اس کو بھی ماننا۔ تو گویا انہوں نے اس ذمہ داری کو بھی انجام نہیں دیا، بلکہ اس کو تو جھٹلا دیا انہوں نے، اللہ کی مطلب اس کو وہ کر دیا۔ اور گدھے کی مثال سے کہا کہ گدھے کی مثال ہی نہیں، بلکہ گدھے سے بھی بدتر یہ ہے کہ گدھا تو معذور ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیا چیز اس پہ لا دی گئی ہے، لیکن انسان جو ہے جس کو پتہ ہو اور پھر وہ ناواقفیت دکھائے، تو اس کو جو کہتے ہیں بھائی پڑھے لکھے جاہل ہیں کوئی سب، کہ مطلب ایک آدمی سب کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جہالت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے تورات کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر اس کے معنی سے واقف نہیں ہے، پھر اس کی ہدایت سے انحراف بھی کرتے ہیں اور نبی کو ماننے سے قصدن انکار کر رہے ہیں جو تورات کی روح سے سراسر حق پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جھٹلانے کے مجرم بھی بن گئے یہ لوگ۔ تو یہ تورات جو ہے، تورات اصل میں یعنی ایسے کہتے ہیں جو تانبے کی شیٹس پر جو کتاب دی جائے، لیکن تورات کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ یہ کہ قانون زندگی، یعنی زندگی بھر کے جو اصول ہیں وہ دیے جائیں جس کتاب میں، اس کو تورات کہتے ہیں۔ تو چونکہ انجیل جو تھی وہ بشارت کے معنی میں ہے کہ خوشخبریوں کی چیزیں تھیں، اس میں قانون نہیں تھے، اور تورات میں قانون کی چیزیں تھیں، دونوں مل کے مکمل بنے تھے، لیکن بعد میں دونوں الگ الگ گروہ بن گئے۔ تو تورات ان کے پاس رہ گئی اور انجیل جو ہے عیسائیوں نے لے لی،
اور نتیجہ ہوا کہ عیسائیوں کے پاس قانون نہیں تھا تو اس لیے وہ سیکولر بن گئے، یعنی عبادت کے لیے الگ قانون ہو گیا، حکومت چلانے کا الگ قانون بنا دیا انہوں نے۔ تورات میں یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ بگاڑا تو اس میں قانون کی باریکیوں میں تو بہت آ گئے، یعنی ظاہری طور پر ہر چیز کی پکڑ ہو گئی ہے، لیکن جو روح ہے اس کی، اس کے اندر جو اسپرٹ ہونی چاہیے وہ غائب کر دی انہوں نے، اور وہ ایسے ہو گئے کہ بس گدھے کی طرح اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اور اٹھانے کا مطلب یہ تھا، آپ دیکھیے کہ مطلب اگر فرض کیجئے کہ گدھا ہے، اگر وہ صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے سامان لے کے جائے تب بھی مالک اتنا ہی دے گا، کھلائے گا اتنا جتنا اگر وہ گرا دے تباہ کر دے تب بھی اس کو کرے گا۔ لیکن جب انسان اس کو اٹھائے اور اٹھائے پھیرے اور غلط کرے تو اس کا تو نقصان دو طرح ہوا، ایک تو بوجھ اٹھایا خواہ مخواہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے بدلے میں اس کو عذاب ملے گا بجائے اس کو نیکی ملنے کے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی گدھے کا بوجھ اٹھانا تو پھر بھی کم سے کم ایک معذوری کی بات ہے، لیکن تمہارا بوجھ اٹھا کے حق ادا نہ کرنا تو تمہارے لیے اور بری بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بات یعنی سمجھنے کی ہے کہ اس میں اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے اب اس امت مسلمہ کو ان کی وہ ذمہ داری جو ہم نے تورات کے ذریعے سے یہودیوں کو دی تھی اس سے ہٹا دیا ہے ان کو اب، اور اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس آیت کو اب دوسری طرح سے پڑھ لیں کہ اے مسلمانوں اور اے وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، تم کو قرآن کا علم دیا گیا تھا، قرآن کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن تم اس کو قرآن کو ایسے اٹھائے پھرتے ہو جیسے گدھا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کو ہم نے دنیا کے سب سے کہتے ہیں سند یافتہ اور سب سے اعزاز یافتہ قوم بنایا تھا، جب وہ اس روستہ راستے سے ہٹ گئے تو دنیا کے سب سے ذلیل قوم بنا دیا۔ تو اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ان کی جگہ پہ رکھا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا بھی معاملہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، اور تمہیں ان کی بات سے عبرت لینی چاہیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ تم جو ہو ان کے راستے پہ چلو گے، جس راستے سے وہ گھسیں، ایک بل میں گھسیں تم بھی گھسو گے اس میں۔ تتبعون سنن من کان قبلکم، تم بھی انہی راستوں پہ پیروی کرو گے ان کی، ان راستوں پہ جن راستے پہ وہ چلے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں یہودیوں کا مذہب اچھا لگنے لگا ہے، یہودیوں کی دوستی اچھی لگنے لگی ہے، ہمیں مسلمانوں کے مقابلے میں ان سے قریب ہونا اور ان کی باتیں منوانا اور ان کے نخرے برداشت کرنا اور ان کی خاطر اپنے مذہب کے اندر تبدیلی کرنا اچھا لگنے لگا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں اب یہ آ گیا کہ بھائی یہ تو سب ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو سارے مذہب ابراہیمی، اب تو ایسی وہاں پر عبادت گاہیں بننے جا رہی ہیں جس میں تینوں مذہبوں کا ایک چونچوں کا مربع ہوگا، مشکل قسم کی چیز تیار ہوگی، کہ جس میں ایک ٹانگ جو ہے وہ گدھے کی ہوگی، ایک ٹانگ جو ہے گھوڑے کی ہوگی، ایک شیر کی ہوگی، ایک ہرن کی ہوگی، اور پھر ایک نیا جانور اس کے ذریعے تیار ہو جائے گا، اور اس کو نہ آپ وحشی کہہ سکیں گے، نہ اس کو جنگلی کہہ سکیں گے، نہ اس کو پالتو کہہ سکیں گے۔ اور یہ سب اس کے باوجود ہے کہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ حامل اسفارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں موجود تھیں، غائب نہیں ہو گئی تھی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ کہا، اللہ کے نبی ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہم کیسے بھٹکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہودی کیسے بھٹک گئے، کتاب تو ان کے پاس بھی موجود تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خالی قرآن مجید کو چومنا، چاٹنا، سونے سے لکھنا، جزدان کے اندر رکھ دینا، بڑی اونچی جگہ پہ اس کو رکھ دینا، یہ تو سب کام کرتے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، دوسری مذہب والے بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ قرآن دل میں کیسے اترے، زندگی میں کیسے اترے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے دنیا کے اندر کیسے ہم چلتے پھرتے زندگی میں دکھا سکیں۔ یعنی یہ کتاب جو ہے، کتاب ہدایت جو ہے، کتاب عمل کیسے بنے، کتاب حکم کیسے بنے، کتاب مطلب یہ ہے کہ تعلیم کیسے بنے، اس کو اگر ہم کریں گے تب جا کے اللہ تعالیٰ کو ہمارا وہ ہوگا، ورنہ جہاں تک دنیا چلانے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے بغیر بھی چلا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کائنات میں جو کچھ چیزیں مل رہی ہیں اس کے لیے کافر بھی ہے، اگر محنت کرے گا تو وہ بھی پانی کھودے گا تو کنویں سے پانی نکل آئے گا اس کے لیے بھی، ہم بسم اللہ پڑھ کے کھودیں یا بغیر بسم اللہ کے، پانی تو ویسے بھی نکل آئے گا۔ تو یہ جو زندگی انسان کی ہے، اس میں جو ہم نے اس مذہب کو ایک طرح سے بالکل ایک سائیڈ میں ڈال دیا ہے یا بوجھ بنا دیا ہے، یہ پہلے بھی ہوا تھا، آج بھی ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب ایسا ہو جاتا ہے تو ہم ان کے لیے آگے کا راستہ کھولتے ہی نہیں. یعنی بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بھئی آپ کسی کو مثلا اگر آپ ہاسپٹل میں داخل کر دیں اور ڈاکٹر اس کو ہر طرح کا علاج بتائے اور وہ ایک پہ بھی عمل نہیں کرے، اور ڈاکٹر یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ اپنا علاج خود ہی کر لیجیے، اب میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، تو اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ مطلب خود تو ڈاکٹر ہے نہیں کہ وہ اپنا علاج کرے. تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ ہم ان کو ظالموں کو ہدایت کا راستہ آگے کے لیے بند کر دیتے ہیں. دوسری آیت تھوڑی سی اور عجیب غریب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ یہاں پر خطاب ہے اللہ کا، کہ اللہ نے یہ کہا کہ اے یہودیوں نہیں کہا، بلکہ اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہو. تو اس میں مولانا لکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہودی اختیار کر لی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دین جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا. ان انبیاء میں کوئی یہودی نہیں تھا، نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی. مذہب کی تو انہوں نے بعد میں اس کی پیداوار ہے، اور یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا. یہودا جو ہے ان کے جو بیٹے تھے، 12 بیٹے ان میں سے ایک یہودا تھے. تو یہودا کے نام پہ جو لوگ ان سے جڑ گئے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جتنے مذہب ہیں، جو بگڑے ہوئے مذہب آپ کو ملیں گے، وہ زیادہ تر شخصیتوں سے بنے ہوئے ہیں. مثلا عیسائی سے بنیں گے، عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بن گئے. تو یہودی کہاں سے بن گئے؟ یہودا سے. جبکہ یہ مسلمانوں کا مذہب، آپ نے دیکھا ہوگا انگریزوں نے اس کو محمڈنزم کہا تھا پہلے، کہ محمد والا مذہب. لیکن ہم نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نبی کریم سے نہیں جوڑا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے جوڑا اس کو کہ اللہ کا مذہب ہے، اسلام ہے. تو ان سے بنایا تھا. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلطنت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو اس میں 2 ریاستیں بن گئیں. ایک کا نام یہودا تھا اور ایک کا نام تھا سامرا. پھر جب اسیریا نے ان کو برباد کر دیا اور اسرائیلی قبیلوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا، تو اس میں جو یہودا کے لوگ تھے ان کے ساتھ بنیامین کی نسل باقی رہ گئی. اس لیے یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے سارے لوگوں پہ یہود کا لفظ اطلاق بولا جانے لگا. اور اس نسل کے اندر کاہن اور ان کے جو ربی اور ربائی اور جو ان کے اسکالر ہوتے تھے، انہوں نے پھر اپنے ضوابط کا مذہبی نقشہ بنایا، اور جو صدیوں تک تیار ہوتا رہا. تو جو نقشہ انسانوں کا بنایا ہوا تھا ان کے علماء کا، اس کو اب یہودیت کہتے ہیں. یہ ڈھانچہ جو ہے 4 صدی قبل مسیح سے بننا شروع ہوا تھا اور 5ویں صدی عیسوی تک بنتا رہا. اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی ہدایت کا بس تھوڑا سا حصہ اس میں شامل ہے، باقی اس کا بھی حصہ بگاڑ دیا ہے. اسی بنا پر قرآن مجید نے ان کو یہاں کہا ان الذین ہادو، وہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہ یہودی بننے پر ان کا اصرار ہے. تو حقیقتاً سب کے سب اچھا. پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ تو پھیلنے والا مذہب نہیں ہے، یہ تو خاندانی مذہب ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان کا خاندانی مذہب ماں سے چلتا ہے. اگر ماں جو ہے کسی غیر یہودی سے شادی کر لے تو جو بیٹا ہوگا وہ اولاد یہودی ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے غیر اسرائیلی لوگوں کو بھی یہودیت میں قبول کر لیا تھا. مدینہ میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ مدینہ کے لوگوں کے ہاں جب کسی کے ہاں بچہ نہیں ہوتا تھا اسلام سے پہلے، انصار میں، تو وہ یہ منت مانتے تھے، نظر مانتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ ہوا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے. تو وہ بچہ اگر پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو یہودی میں شامل کر دیتے تھے. قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا وہاں بنی اسرائیل کہا گیا ہے، لیکن جہاں انہوں نے مذہب کے ماننے والوں کو اللہ نے مخاطب کیا تو وہاں پہ یہودی کہا ہے. حالانکہ بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہودا کا جو لفظ ہے اصلاً یہ نکلا ہدایت سے. یعنی حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں یہودا، ان کا اصل مطلب ہے جو ہمارے اسلام ہوتا ہے ہادی. ہم کہتے ہیں کسی کا نام ہادی رکھتے ہیں، یعنی ہدایت پہ رہنے والا، تو اصل میں یہ وہی لفظ ہے. تو دیکھا جائے تو یعنی نام کے لحاظ سے تو یہ نام برا نہیں ہے، یعنی بیٹے کے نام سے انہوں نے نسلی مذہب بنا دیا. لیکن اگر اس کے معنی پہ ہی غور کر لیتے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذہب جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم ہے. تو سوال یہ کہ خالی خاندانی مذہب بننے سے بھی فرق نہیں پڑتا اس میں. تو اللہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ نانو ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے چہیتے بھی ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر عجیب بات یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو اللہ سے ملنے کا شوق کیوں نہیں ہے تمہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کہ ایک آدمی دعویٰ کرے تو ملنے کا شوق ہونا چاہیے، اور ملنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد، تو پھر اس لیے مرنے کا شوق ہونا چاہیے.
مطلب مرے گا آدمی تبھی تو اللہ جا کے ملے گا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو موت کی ذرا آرزو تو کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو. پھر اللہ نے ان کے بارے میں ایک حقیقت بتائی ہے کہ یہ کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ تفصیلات دی گئی ہیں. مثلا یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا, ہمیں جنت دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی, اگر ہوگا بھی تو چند روز کے لیے ہوگی. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا بیٹے ہیں چہیتے ہیں. ایسے ہی کچھ دعوے تھے جو خود یہودیوں کے اپنی کتابوں میں ملتے ہیں, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں, اور باقی لوگوں کو وہ جینٹائلز کہتے ہیں. جینٹائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی تو ہیں لیکن انسان کی شکل میں ہمیں جانور ہیں, یعنی ان کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی ان کا مقام نہیں ہے. تو قرآن مجید میں یہ بات دوسری مرتبہ یہودیوں کو مخاطب کر کے گئی ہے. اس سے پہلے بقرہ میں بھی فرمایا تھا کہ ان سے کہو اگر آخرت کا گھر تمہارے تمام انسانوں کے لیے اس سے اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے آخرت کا گھر, تو تم جلدی سے اس کی طرف مر کے وہاں پہ اس آخرت گھر میں پہنچ جاؤ, اس کی تمنا کرو. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو یہ چاہیں گے کہ ہم 1000 سال زندہ رہیں, یعنی ان کے مرنے کی تمنا جو ہے وہ یہ ہوگی کہ 1000 سال کی عمر مل جائے بس ہم مرے نہیں. تو اسی بات کو یہاں پر بھی یہ بات دہرائی گئی ہے. سورہ بقرہ والی آیت میں یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جب یہودیوں سے مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, اور اس صورت میں اس بات کا اعادہ اس وقت کیا گیا جب ان سے متعدد واقعات پیش آ گئے اور ان کا زور توڑ دیا گیا تھا. اور ان مارکوں نے اور ان کے سنجام نے وہ بات تجربے سے اور مشاہدے ثابت کر دی جو سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی. مدینے میں اور خیبر میں یہودی بلحاظ طاقت مسلمانوں سے کس طرح سے کم نہ تھے, اور بلحاظ وسائل تو مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے. پھر عرب مشرکین کا ساتھ بھی ان کو تھا, مدینے کے منافقین بھی ان سے ملے ہوئے تھے, اور یہ سب مسلمانوں کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے. لیکن جس چیز نے اس مقابلے میں مسلمانوں کو غالب یہودیوں کو مغلوب کیا وہ یہ تھی کہ راہ خدا میں مرنے سے خائف تھے, مرنے سے ڈرتے تھے. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان سر ہتھیلی میں رکھ کے اللہ کی راہ میں جانے کو تیار تھے. اور وہ ڈرتے کیوں تھے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی اللہ کی راہ میں لڑتے تھے, اور ان کو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ واقعی مرنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائیں گے, جبکہ مسلمانوں کو یہ مکمل یقین تھا. اس کے برعکس یہودی سمجھتے تھے کہ جان دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا, اس لیے جب تک زندگی گزارتے رہو. تو اس چیز نے ان کو بزدل بنا دیا, اور یہی بات نبی کریم نے ہم سے بھی کہی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم گاؤں کی زندگی پسند کر لو گے, زراعت کی زندگی, اور گایوں کو پالنے لگو گے, زراعت کرنے لگو گے, دودھ کے لیے مطلب ہو جاؤ گے, اور جہاد سے کٹ جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا, جب تک نہیں ہٹائے گا جب تک تم دوبارہ جہاد کی طرف نہ جاؤ. اور نبی کریم صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں لوگ ایسے کھا جائیں گے جیسے کھانے والا کھانے کو کھاتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس وقت تم بہت ہوگے, لیکن تمہارے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. کیا جائے گا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی تمنا, موت سے بچنا, موت سے بھاگنا. یہ دو چیزیں تمہارے اندر آئیں گی, تمہارے اندر بھی یہ چیز ہوگی, اور یہی چیز ان کے اندر بھی آ گئی تھی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج اس وقت جو مغربی طاقتیں جتنی بھی اسلام کے خلاف ہیں, ان کو سب سے زیادہ جس بات سے خوف آتا ہے وہ مسلمانوں کا یہ جو مرنے کا تصور ہے اس سے ڈرتے ہیں, اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کا لفظ مسلمانوں کی لغت سے نکال دیا جائے, اور مسلمانوں کے اندر اس چیز کو ٹیررزم سے جوڑ دیا جائے. آج کل تو انہوں نے ٹیررزم سے جوڑ دیا ہے. اب تو یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ بقول اقبال کے کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر, کہ اسلام کا تو سارا احتساب ہوگا, باقی یورپ سے وہ ہے. اور اکبر نے ایک شعر میں مذاق میں کہا تھا, مزاحیہ انداز میں, کہ اس نے کہا کہ بھائی میرے جہاد کو اب قصہ پاری نہ سمجھو. تو اس عورت سے شادی کی بات ہو رہی تو اس نے کہا پھر مجھے بھی راضی سمجھو, کوئی اگر تم نے اپنے اس سے دور اپنے آپ کو کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم بھی تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یعنی انسان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ یعنی موت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زندگی مل جاتی ہے, زندگی کو عزیز کرنے لگتے ہیں تو نہ موت زندگی ملتی ہے نہ موت سے فائدہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ موت مابعد الموت کا نتیجہ ہوتی ہے, کہ مابعد الموت انسان کو اگر یہ امید ہو. میں کسی کا کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بھئی ایک عالم سے کسی خلیفہ نے, مسلمان خلیفہ نے یہ پوچھا کہ ہمیں مرنے سے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے, پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ محل آپ کا بڑا عالی شان ہے تو آپ کا رہنے کو دل چاہے گا, اور پھر اگر کوئی آپ سے یہ کہے صاحب مجھے آپ اس محل سے آپ کو لے جا کر
ایک ویرانے میں لے جانا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے بالکل نہیں جاؤں گا میں ویرانے میں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ نے آخرت کے محل کو ویرانہ بنا رکھا ہے تو آپ کا دل نہیں چاہے گا وہاں جانے کو، لیکن اگر آپ نے آخرت کا جو محل ہے اس کو سجا دیا ہے، اس کو اعمال سے نیکیوں سے بھر دیا ہے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں ضرور جاؤں وہاں پر۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی آئینہ دکھایا اس طریقے سے اور ان کی حقیقت بتائی۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، آپ غور کیجئے کہ جو آج کی سائنس ہے اس کا جو بہت بڑے پروجیکٹ ہیں ان میں سے ایک ہے کیسے لائف کو پرولانگ کریں، کیسے، اور وہ ایک جملہ آتا ہے کہ ہم 1000 سال تک لے جا سکتے ہیں اس کو۔ یعنی یہ بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ ان کا دل چاہے گا کہ یہ مرے نہیں اور 1000 سال تک زندہ رہیں، تو سائنس جو ہے وہ اس پہ رہی ہوئی کہ ایج فیکٹر کو کیسے نکالیں، کون سے عنصر ہیں جس سے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں، کون سی دوائیں جس سے بڑھا دیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ زندگی چاہے آپ 1,00,000 سال بھی گزار لیں وہ اب رہے گی ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی زندگی گزار لیں ہمیشہ آرام کی نہیں ہوگی، ہمیشہ راحت کی نہیں ہوگی، ہمیشہ یعنی اس میں تکلیفیں بھی ہوں گی، اس میں ناکامیاں بھی ہوں گی، اس میں الجھنیں بھی ہوں گی، اس میں دوسروں کا حملہ بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ زندگی جس میں نہ خوف ہو نہ جس میں بے آرامی ہو وہ تو یہاں مل نہیں سکتی، اور یہاں سے انسان جو ہے وہ جانا نہیں چاہ رہا ہے وہاں پر، تو اس کی وجہ سے اس کا جو دین کا مشن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آدھا کام اس میں سے دنیا کو سنوارنے کا ہے، لیکن آدھا کام وہ ہے جو اننون ہے جی، یا جو جیسے کہتے ہیں لانگر فیوچر ہے آخر کا، اس کی تیاری کا ہے۔ تو وہ چونکہ اس کی طرف ہم توجہ ہماری کم ہو گئی ہے تو ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم تو زندہ ہی رہیں، جتنا رہ سکتے ہیں بچیں۔ یعنی اگر آپ کبھی جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کے آخری کلمات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت سے لوگوں نے جمع کیے ہیں، تو آپ اس میں سے جتنے بھی کلمات پڑھیں گے اس میں سے 2 قسم کے کلمات ملیں گے آپ کو۔ ایک تو یہ ہوگا کہ بھائی میں مطلب یہ ہے کہ بس اب میں زندگی ہمیشہ کی آرام کی گزاروں گا، اب مرنے کے بعد مجھے ساری دنیا سے تکلیفوں سے راحت مل جائے گی۔ دوسرا ملے گا کہ بھائی اگر مجھے ذرا سا موقع اور مل جائے، ذرا سی اور تھوڑا سا چلنے میں مل جاتے تو میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ لیکن یہ کہ دونوں باتیں ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت کا وقت جو طے ہے وہ ہٹے گا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ راحت کا وقت نہیں ہے، وہ تو اعمال کی بنیاد پر فیصلے کا وقت ہے، تو اس سے راحت یہاں پہ لکھا ہوتا ہے ریسٹ اینڈ پیس۔ اب یہ ریسٹ اینڈ پیس تو کوئی چیز ہوتی نہیں، اصل سوال تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ میں نے پڑھ رہا تھا کہ جرمن ایک اسکالر تھی، اقبال پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اینی میری شمل کے نام سے، اور کافی کام کیا انہوں نے، اور تصوف سے بہت دلچسپی تھی ان کی۔ تو انہوں نے اپنے جو، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مسلمان مری ہیں کہ نہیں، لیکن ان کے قبر پر حضرت علی کا ایک قول انہوں نے لکھوایا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت قول ہے، اور عربی میں لکھوایا انہوں نے اس کو کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ اس زندگی میں جو انسان ہے اصل میں وہ سو رہا ہے، اور جب موت آتی ہے تب جاگتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، ذرا سے آپ غور کیجئے کتنا زبردست لفظ ہے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ہم جس کو زندگی سمجھ رہے ہیں یہ تو ایک نیند کی کیفیت ہے۔ نیند میں آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں بہت سے، یعنی آدمی جب ہوتا ہے نیند میں طرح طرح کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی جاگتا ہے پتہ چلتا ہے جو خواب دیکھا تھا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اندر کے اندر باتیں ذہن میں ہو گئی تھی۔ تو اب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ یہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، حالانکہ آرزو کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے موت طے کی جب ہی آئے گی۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ بھئی آپ موت کی آرزو کریں تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی امید مت، یعنی تم تمنا مت کرو، ہاں ملاقات ہو جائے تو پیچھے مت ہٹو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کسی کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ اللہ میاں مجھے مار دے، ہاں یہ کہو کہ اللہ میاں اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی دے دیں، اور اگر موت بہتر ہے تو پھر موت دے دیں مجھے۔ تو دوسرے الفاظ میں اسلام قطعاً اس بات کو آمادہ نہیں کرتا کہ ایک آدمی جلدی سے کرنے کے لیے خودکشی کر لے یا کوئی ایسا کام کرے جو برا ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر موت کی پکار اللہ تعالیٰ لگائے تو ہم اس وقت تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف بیان کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ فیہ رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نبی کے ساتھ جو لوگ بھیجے ہیں ان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو وہ سچ کر دکھایا انہوں نے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی موت واقعی ان کو پہنچ گئی، اور بعض ابھی منتظر ہیں کہ اگر جب بھی آئے گی ہم تیار ہوں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، یعنی اپنے وعدے کو انہوں نے چینج نہیں کیا ہے۔
فما بدلوا تبدیلا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ہے جس کو کسی اقبال نے کہا تھا نا، قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ شہید کی موت جو ہے زندگی ہے. تو اس کو شہید کو تم شہید مت کہو، وہ زندہ ہے. تو اقبال نے جو بات کہی تھی نا کہ شہید کی موت اصل میں حیات ہے، قوم کی حیات ہے. یعنی مطلب ایک آدمی جب ختم ہوتا ہے تو وہ قوم کو زندگی دے جاتا ہے. تو یہاں پر یعنی یہ پورا منظر یہودیوں کا پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو اب منصب ان سے ہٹا کے ان کو دے دیا ہے. ان کی دو بڑی خرابیاں تھیں، دین کا حق ادا نہیں کیا اور زندگی کو انہوں نے سب کچھ بنا لیا. اور قرآن نے تو یہ بھی تو کہا ہے نا کہ وہ تو دنیا کو اللہ کی ہدایت سے انہوں نے گمراہی خرید لی، اور آخرت کی کامیابی کو بیچ کر انہوں نے دنیا کی ناکامی خرید لی. یحترون الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں اور آخرت کو بیچ رہے ہیں. جبکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا بھی کمائیں لیکن آخرت کو بیچ کے نہ کمائیں. اور ہم یقیناً مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو ہے وہ سب کچھ معاملہ فرمائے جتنا بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے رہتے ہوئے آخرت میں جانا ہے تو وہاں کے لیے بھی کچھ کر کے جانا ہے. قل ان الموت الذی، اب ایک حقیقت اللہ نے بتائی ہے جو سب کے لیے، یہودی ہو غیر یہودی ہو. تو اے لوگوں جو موت سے تم بھاگتے ہو تو تمہیں وہ تو تمہارے ساتھ اس کی ملاقات ہو کے ہی رہے گی. کسی موڑ پر کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی. فإنہ ملاقیکم، تو وہ موت تو تم سے ملنے ہی والی ہے. بالفاظ دیگر ان کا موت سے یہ فرار بے سبب نہیں ہے کہ وہ زبان سے خواہ کیسی لمبے چوڑے دعویٰ کریں. میں ان کے ضمیر خوب جانتے ہیں کہ ان کا دین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے اور آخرت میں ان کی حرکتوں کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات اللہ نے کہی ہے کہ وہ اس لیے بھی آرزو نہیں کرتے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موت کے بارے میں سوال ہوا آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی غلام ہو اور وہ بھاگا ہوا ہو، مثلا قیدی ہو جیل سے بھاگ گیا ہو مثلا، یا غلام ہو تو موت کیا نام ہے کہ اس کو پکڑ لیا گیا. یعنی اس کے لیے موت کیا ہے؟ گرفتاری کا پروانہ ہے کہ وہ بھاگا ہوا تھا، رسی اس کے چھوڑا کے بھاگ گیا تھا، اب اس کو پکڑ لیا گیا. اور مومن کے لیے موت جو ہے راحت کا سامان ہے. یعنی وہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہ رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں ابھی تم دنیا میں رہو، ابھی تمہیں تکلیفیں بھی ہوں گی، جیسے حضرت آدم سے کہا گیا کہ تم دنیا میں کچھ زندگی گزارو گے پھر آؤ گے. تو موت جو ہے مومن کے لیے راحت ہے اور کافر کے لیے ایسی ہے جیسے کہ بھاگا ہوا غلام میں پکڑ لیا گیا. تو تم جس زندگی سے بھاگتے ہو وہ تو تم سے ملنے والی ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتائے گا کہ تم جس کو سمجھتے تھے کہ اس کو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہاں جیسے حکومتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہیں، ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہیں، فلاں فلاں ہوتا ہے، اچھا وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں کو بھی پتہ نہیں اس کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو تم چھپاتے تھے ہم نے سب ریکارڈ کر لی ہیں تمہاری. تم جس کو غیب سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے غیب ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ تھا. اور جو چیزیں سامنے کی ہیں اس کی حقیقت کیا تھی، کیسے کام ہوتا تھا، کس نے کیسے دھوکہ دیا تھا، کس نے کیا کیا بات کہی تھی، اندر کے دل میں کیا تھا، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. تو دل کی نیتیں چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور جو اعمال تھے اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا. اور تمہیں پھر اس کے بعد عمل کی ایک ایک چیز کے بارے میں خبر دے گا. تو اس لحاظ سے یعنی اگر دیکھا جائے تو اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو اس صورت کا، یعنی میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہمیں جو صحیح معنوں میں ہمارے لیے وہ حیات بخش پیغام لے کر آیا ہے جو اس زندگی کو بھی بنانے والی پیغام کی اس میں خوبی ہے، اور آخرت والی جو اصل حقیقی زندگی ہے اس کا بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم پہلی قوم نہیں ہو، تمہارے سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئی ہیں. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ جتنی قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے اس میں یہ واحد قوم ہے جو ابھی بھی زندہ ہے. یعنی اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم فرض کیجیے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھیں، عاد کو پڑھیں، سمود کو پڑھیں، تو مثلا ہم تاریخ پڑھ لیں گے خالی، لیکن ہمارے پاس ہو سکتا ہے کچھ میوزیم میں چیزیں ہمیں مل جائیں ان کی. لیکن اللہ نے ایک قوم کو زندہ رکھا ہے اور زندگی دے کر ان کو یہ بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ زندہ رہ کر جب ہم نے ان کو ہدایت دی تھی تو کب کیسے تھے، اور آج یہ ہدایت سے کٹ گئے ہیں تو زندہ ہو کر بھی یہ دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کتنے اسلام سے دور ہو چکے ہیں. اور نہ صرف دور ہو چکے ہیں بلکہ اسلام کے مخالف بن گئے. یعنی اسلام تو ہر مذہب، ہر نبی کا مذہب تھا نا. تو آج یہ مشرکوں سے دوستی کر لیں گے
جتنے مطلب دنیا کے بدترین لوگ ہیں ان سے دوستی کر لیں گے، لیکن اسلام سے کریں گے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب مکے کے کافروں نے ان سے پوچھا کہ ہم ٹھیک ہے کہ نبی ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تم حق پر ہو۔ قرآن نے کہا کہ دیکھا تم نے کہ یہ لوگ جو مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی تھی وہ مشرکوں کو ہدایت پر کہہ رہے ہیں، اور جو حق والا ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یعنی آج آپ دیکھ لیجئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مغربی دنیا کے اندر آپ جتنی بھی باتیں کر لیں، سیکولرزم، ہیومن رائٹس اور کامن لا اور انٹرنیشنل لا اور فلاں لا، لیکن اس کے اندر جو انڈر کرنٹ ہے، یعنی جو ایک چھپی ہوئی جو بالکل بیچ کی چیز ہے، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بھائی اسلام کی بات کو تو ہمیں نہیں چلنے دینا۔ مطلب اگر جمہوریت بھی مسلمان حکومت آئے گی تو اس جمہوریت کو فیل کر دیں گے، اس میں اگر کوئی مطلب ترقی بھی ہوگی تو اس ترقی کا ستیہ ناش کر دیں گے، اور اس میں کوئی اچھا کام ہوگا تو اس کو بالکل اس کے اندر نیک نیتی نہیں پیدا کرنے دیں گے، اس کو برا کر دیں گے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے، اصل میں جو ہمارے ہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سے موقعوں پر مسلمان جب حالات خراب دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ ہی کو مطلب برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے ہی نظام کو، بلکہ اسلام کو ہی ہم مطلب وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، میں آپ کو ایک مثال دوں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک گھر بنائیں، یہاں تو لکڑی کے گھر ہوتے ہیں نا، مثلا لکڑی کا گھر ہوتا ہے، اگر فرض کیجئے کہ یہ گھر جو ہے آپ ٹھیک ٹھاک مینٹین کرتے ہیں تو یہ 50 سال بھی چل جاتا ہے، 100 سال بھی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بتائیے مجھے، اگر ایک دفعہ انتہائی سخت قسم کی آندھی آ جائے ایک ہی دفعہ میں، تو یہ گھر کیا اس سے جو مضبوط ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ہماری ابھی 100-150 سال کی تاریخ دیکھیں گے مسلمان ملکوں کی، تو مسلمان ملکوں کا مسئلہ بالکل وہی ہے کہ وہ چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں، ایک ان کی طرف سے مخالفت کی لہر آتی ہے، اس میں سب ادوائے تھی۔ آپ 25 آدمی تیار کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، اس کو یہ مطلب یہ اس کے اندر کچھ حرکتیں کر کے اس کو ٹیررزم کے لائن پہ لگا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ذرا سی مذہبی پیدا ہوتی ہے، دیکھیے جیسے انہوں نے واقعہ کروا دیا کہ مطلب انتقام لینے میں اترا ہے، اسلام کو بدنام کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو وہ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی امریکہ نے 200 سال جو ترقی کی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو کہیں پہ بھی آس پاس کے علاقے سے کوئی خطرہ، کوئی چیلنج نہیں تھا، بالکل پرامن ماحول تھا جس میں وہ آرام سے کر رہے تھے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پرامن ماحول ہو تو آپ 5% بھی کام کریں گے تب بھی وہ 5% تو رہے گا نا کم سے کم، لیکن اگر آپ کے حالات آپ کے اگینسٹ ہوں تو آپ 50% کام کریں گے، وہ 5% ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کی بہت بڑی اسٹرگل جو ہو رہی ہے اس وقت، اگر آپ غور کریں تو اس میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑا بہت اسلام کے لیے ذرا سا کام کرتے ہیں اور اس کے اندر بے پناہ کوششیں کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، افراد تیار کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوشل میڈیا میں خبر آتی ہے، وہ سارا فتنہ جو ہے اس کو جھاڑ کے لے جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی اسلام، اگر اس کو ذرا سا پرامن ماحول مل جائے، اس کو ہمدرد نظام مل جائے، اس کو ایسے لوگ مل جائیں جو اپنی صلاحیتوں سے اسلام کے حق میں کام کریں، تو یہ 10% بھی ہوگا تب بھی یہ 10% تو کم سے کم رہے گا، اور 10% کے فائدے ہم کو نظر آنے لگیں گے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ اس قوم کو زندہ رکھ کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کی اندر جو خیر کی صلاحیت تھی، ہم نے جب سے ان کو محروم کیا، تم اپنے طریقے سے دیکھ لو کہ دنیا میں جہاں شر ہوگا یہ موجود ہوں گے، اور جہاں خیر ہوگا یہ اس کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ گویا ہم نے جو ان کو اپنے منصب سے محروم کیا ہے، اس لیے نہیں محروم کیا کہ ہمیں ان کو نفرت ہو گئی تھی، اس خاندان سے ہمیں بغض تھا اور ہمیں مسلمانوں سے کوئی دوستی ہو گئی، نہیں، ہم دوست کسی کے نہیں ہیں، ہم تو دوست ہیں حق کے، اور جو حق والا ہوگا اس کے دوست ہوں گے، اور جو حق کے لیے کھڑا ہوگا اس کے دوست ہوں گے۔ تو یہ چند چیزیں میں رکھی تھی، تو انشاءاللہ پھر اگلا آپ نے درس رکھا ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ آخری آیت ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو آپ ہر فورم جو ہے وہ اوپن ہے، کوئی بھائی بھی کوئی کویسچن کرنا چاہتا ہو، کوئی موضوع سے متعلق ہو تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جتنی دیر میں بھائی پوچھتے ہیں اتنی دیر میں آپ نے یہ جو بتایا کہ جی کتاب کا جو حق ہے یا جو ہماری عبادات کا حق ہے ہونا چاہیے، وہ تو ہم پورا نہیں کر رہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے قرآن پڑھنے میں کوتاہی ہے، تو اس کو تو وہ مطلب اس کو تو کسی طریقے سے، مگر کچھ جیسے عبادات ہیں ان کے اندر اگر بندہ ہاف ہارٹیڈلی ہو تو کیا ہمیں بار بار اس نماز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ چل دیکھیے جائے گی؟ اصل میں نہیں، قرآن مجید کے اٹھانے کے 3 مطلب ہے نا۔
ایک تو مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں یہ مان لوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اور مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. یعنی یہ نظریاتی بات جس کو ہم کہتے ہیں، نظریہ جس کو آپ ایمان کہیں گے، جس کو آپ ایک کمٹمنٹ کہیں گے، تو یہ تو کم سے کم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوگی. یعنی مجھے قرآن پڑھنا آتا ہو کہ نہیں آتا ہو، میں قرآن کا ماہر ہوں کہ نہیں ہوں، قرآن کو سمجھوں نہ سمجھوں، لیکن میں یہ مانوں کہ اللہ کلام ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب مطلب یہ ہے کہ جو میری بات میں نے کہہ دی تھی، ایک وعدہ کیا تھا میں توڑ دیا، تو یہ قرآن حدیث تھوڑی ہے. اب اس جملے کا آپ کیا مطلب نکالیں گے؟ کہ دوسرے الفاظ میں ایک آدمی بغیر کسی سوچے سمجھے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میری نظر میں کوئی چیز ہی نہیں. مطلب قرآن مجید کی آپ ایسے موقع پہ مثال دے رہے ہیں جس موقع پر آپ وعدہ توڑ رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ قرآن حدیث تھوڑی ہے. تو ایک طرح سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو قرآن مجید نے جس بات کو قرآن مجید کے بارے میں بھی اور دوسری کتابوں کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آپ سورہ بقرہ میں پڑھیے نا، کہ جو لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسے عام اسلام مسلمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح اسلام لائیں گے، ہم تو بڑے اسمارٹ لوگ ہیں جی. اور جب ان سے یہ کہا جائے کما الم صفا ولکن لا یعلمون، اس کے بعد قرآن نے کہا نا کہ آمنا باللہ وبالیوم الاخر، وہ جو ہے والناس من یقول آمنا باللہ والیوم الاخر خادعوا اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَكَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو سب سے پہلا ہمارا قرآن کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ ہم یہ تو مانیں. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ فرض کیجئے کہ میں دوا لے کر آؤں ڈاکٹر سے جی، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اپنے سرہانے رکھ دوں اور 10 دفعہ اس کا نام پڑھوں کتاب دوا کا اور چوم کے رکھ دیا کروں، لیکن کھاؤں نہیں اسے. تو آپ مجھے بتائیے اس دوا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو پہلا یہ اس میں تو کسی قسم کی مطلب یہ اچھا یہ کام کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی قرآن مجید مجھے پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، کم سے کم میں یہ تو مانوں یہ اللہ کا کلام ہے. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری کتنی گنجائش ہے، تمہیں کتنی تمہارے اندر اہلیت ہے، کتنا پڑھنا آتا ہے تمہیں، کتنی تمہاری زبان سے الفاظ صحیح نکلتے ہیں، کتنے تم بولتے ہو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس ذمہ داری تو ہم نے ہر انسان کو اپنی اپنی ایبلٹی کے مطابق رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہمیں اس کو وہ کرنا ہے. تو یہ دو درجے تو عمل کا درجہ جو ہے وہ تو استطاعت کا ہے، لیکن ایمان کا درجہ تو کمپلیٹ ماننے کا ہے نا. مطلب میں ایک مثال دوں آپ کو کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کار پسند کرتا ہوں، تو کار تو آپ اسی کو پسند کریں گے نا جس میں پورا کار ہو، جس میں ہر چیز بہترین قسم کی ہر چیز مکمل ہو. لیکن عملاً فرض کیجئے آپ نے پرانی کار خریدی اور اس میں 2 چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کا ریڈیو سسٹم خراب ہے یا اس میں ہیٹر ٹھیک نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، لیکن کار تو ہے. آپ کہا بھائی ٹھیک ہے اب اس وقت تو کام چلا لیتا ہوں میں. لیکن آپ کے پاس جو آئیڈیا ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا یہی آئیڈیل کار ہے. آپ یہ کہیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے ضرورت کے لیے ہے. لیکن جس بات کو قرآن مجید یہاں پر جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن عملاً انکار کر رہا ہوں اس سے. یعنی قرآن کے مقابلے میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو میں رومن لا کا حوالہ دیتا ہوں، میں ہیومن رائٹس کا حوالے دیتا ہوں. آج آپ پاکستان کے جتنے میڈیا ہیں سب کو پڑھ لیجئے، پاکستان میں جو بات ہوگی اسلام کے حوالے سے نہیں ہوگی، قرآن کے حوالے سے نہیں ہوگی. اس میں یہ ہوگا بھائی انٹرنیشنل لا یہ کہہ رہا ہے، عالمی رائے عامہ یہ کہہ رہی ہے، اور فلاں مطلب ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن یہ بات کہہ رہی ہیں. عورتوں کے بارے میں دیکھیے فلاں تنظیم نے یہ کہا ہے کہ بھئی مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ عورت کو ہے مطلب اس کو آزادی کیوں نہیں ہے کہ وہ چاہے بدکاری کرے، چاہے زندگی آوارگی گزارے، اور حوالے اس کے دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن کے اپوزٹ ایک چیز کو لے کے آ رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو قطعاً مطلب یہ ہے کہ یہ بغاوت ہے ایک طرح سے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا. اور آج ہم اصل میں اس سطح پہ پہنچ گئے، اور یہودی بھی اس سطح پہ پہنچ گئے تھے. صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں کوئی اور کوشچن کرنا چاہ رہا تھا، میں نے میوٹ کیا ہے ایکو کی وجہ سے. آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میرا جو ہے وہ جمعے کی نماز سے تعلق سوال تھا کہ جو میں اپنی جسے کہتے ہیں کہ ڈیپسٹ کلیئرٹی کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ظہر کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جمعے کی نماز کے ساتھ اور 2 فرض جمعے کے پڑھ لیتے ہیں.
تو کوئی مستند حوالے سے اگر ہمیں ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں کہ جس میں ہمیں کلیئرلی بتاؤ حدیثوں کے حوالے سے ہمیں نماز ظہر کی نماز سے پہلے کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے اور بعد میں کتنی پڑھنی چاہیے، اور اس کے اندر کچھ میں نے حدیث سے ایسے بھی پڑھا ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنت پڑھی بعد میں، کبھی 4، تو یہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ چلیے، وہ اصل میں وعلیکم السلام. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ آپ نے چلیے وہ جو اگلی دفعہ کا سوال ہو سکتا تھا وہ آپ نے ابھی کر لیا. دیکھیے، جمعہ جو ہے بنیادی طور پر اس کی اصل میں 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ جمعہ جو ہے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنا ہے. اصلاً ہر دن تو ہم وہی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس موقع پر، تو اسپیشل طور پر ہم فرائیڈے کے دن جو نماز پڑھتے ہیں وہ گویا جمعے کی نماز ہے، جو متبادل ہے، الٹرنیٹ ہے، مطلب یہ کہ ظہر کا. تو ایک لحاظ سے ہمارے پاس جمعہ جو ہے وہ اسپیشل نماز بھی ہے لیکن ایک متبادل نماز بھی ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر چیزیں جو ہیں جمعے کی ظہر کے ساتھ باقی رہیں گی. مثلا ہم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو وہ جمعے سے پہلے ہی باقی رہیں گی. ہم ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو وہ جمعے کے بعد ہی باقی رہیں گی مثلا. لیکن اب فرق یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز ہم دھیرے پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز زور سے پڑھیں گے، امام زور سے پڑھے گا. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خطبہ ہوگا جو اور نمازوں میں نہیں ہوتا سوائے عید کی نماز کے، جمعے کی نماز میں. اچھا، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے اکیلے نہیں پڑھ سکتے آپ. یعنی ایک آدمی اپنے گھر میں جا کے جمعہ اکیلے پڑھ لے. ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، مطلب ظہر کی نماز اگر آدمی کی جماعت نہیں ملی تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں گے. نماز کم سے کم جتنا اجر ہے، اکیلے کا اجر تو مل ہی جائے گا نا، لیکن جمعے کا اجر نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی موقع پہ ہم جمعہ نہیں پڑھ سکے تو متبادل نماز اس کی ہوگی ظہر. اور متبادل کیا ہوگی کہ 4 رکعت پڑھنی ہے ہمیں. اب ہم اکیلے پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں. تو ایک تو مسئلہ اس میں یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعت کے بارے میں، جمعے کے بارے میں جو مختلف قسم کی باتیں ہیں، اس میں بنیادی بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس میں آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، یعنی جمعے کی نماز آپ نے نہیں پڑھی. اور جب مدینے آئے اور مدینے میں قباء میں آپ کا 4-5 دن قیام رہا ہے، اور اب جب وہاں سے آپ نکلے تو جمعہ کا ٹائم راستے میں ہو گیا تھا. تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک جگہ تھی جو بنی اوف کا مسجد تھی، جہاں ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی، وہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی. تو پہلا جمعہ آپ نے مدینے میں پڑھایا. اب اس جمعے کی اس بات سے علماء نے مختلف مطلب نکالے. ایک واقعہ تو یہ ہوا، میں ابھی مطلب بتاتا ہوں اس کا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مدینے میں تقریباً بعض لوگ کہتے ہیں 9 مسجدیں تھیں، بعض کہتے ہیں 12 تھیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 7 مسجد، بہرحال 7 سے لے کے 9-12 مسجدیں تک تھیں. جمعہ صرف آپ کی مسجد میں ہوتا تھا، یعنی پورے مدینے میں جمعے کی نماز صرف مسجد نبوی میں ہوتی تھی. تب ایک تو بات یہ ہوئی. تیسری چیز یہ ہوئی کہ آپ نے اس میں نماز، جب آپ جمعے کے لیے آپ نے وہ ہوا تو آپ نے اس میں یہ کہا کہ بھائی جمعے کے لیے جو کوئی آئے تو نہا کے ضرور آئے. پہلے تو آپ نے یہی بات کہی، لیکن بعد میں پھر یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر نہا نہیں سکتے ہو تو وضو کر کے آ جاؤ. آپ کو معلوم ہے کسی نماز کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آدمی طاہر ہے مطلب اس کو صرف وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جمعے کے لیے یہ بات آپ نے خاص طور سے کہی. پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد مثلا کچھ رکعتیں پڑھی اور گھر جا کے اندر جا کے بھی کچھ رکعتیں پڑھی. جی بالکل صحیح. اب یہ ساری چیزوں کو جب آپ جمع کریں گے تو اس سے 2 چیزیں نکلیں گی. ایک تو یہ نکلے گا کہ یہ کام جو تھے، یہ کام مطلب یہ آپ نے ایسے کیے تھے، ایسے کیے تھے، ایسے کیے تھے. تو اب اگر ہم ایسے نہیں کر سکیں مثلا تو کیا حکم ہوگا؟ اور اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ فرض درجے کا ہے یا واجب درجے کا ہے یا مستحب درجے کا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کے نتیجے میں ہمارے فقہا نے جو درجے مرتب کیے ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت سے انہوں نے مرتب کیے ہیں، اور ہمارے ذہن میں اسی کے بارے میں ہوتا ہے. مثلا امام ابو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ جو ہے اصل میں یہ اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے. یعنی جمعے کا قیام جو ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے اس کے جو اور کام ہیں، یعنی اسلامی حکومت چلانے کے علاوہ دینی لحاظ سے اس کے کام ہے حج کا قیام، جماعت کا قیام، جماعت سے نمازوں کا اہتمام کرنا، جمعے کا قیام اور جہاد کا قیام.
یہ اس کے بڑی ذمہ داریاں ہیں. یا اس کو اور آپ آگے بڑھائیں تو جیسے حدود کا قیام ہے, حدود کا قیام بھی اسلامی حکومت کا ہے, لیکن اس میں جو دینی ذمہ داریاں جو پازیٹو طور ہیں وہ ہے جمعہ کا اور حج کا قیام. تو اب ایک منٹ تو اس سے ایک مسئلہ اٹھا, وہ یہ تھا کہ اگر ہم ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے, یہ سوال اٹھا. تو اب اس کے نتیجے میں دو رائے بن گئی. ایک تو یہ تھا کہ بھائی اگر اسلامی حکومت نہیں تو جمعہ فرض نہیں رہا, پھر آپ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے, ہے نا. تو اس میں مطلب جیسے ہندوستان میں جب ہمارے انگریزوں کا قبضہ ہوا تو شاہ عبد العزیز جو تھے شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ دارالحرب ہو گیا ہے, اب ہم اس میں نماز جمعے کی نہیں پڑھیں گے, یہاں جمعہ نہیں رہا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 دن 4 دن 1 سال 10 سال کی بات ہو تو آدمی اسے کر لے, لیکن 50 سال ہو گئے 100 سال ہو گئے, اب کیا کریں؟ اب جب ہم کینیڈا میں آ گئے, اب ہم کینیڈا میں کیا کریں؟ تو اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بھائی اس سلسلے میں یہ بات ہوئی کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے, حکومت ہو یا نہ ہو, مسلمانوں کا اپنا جو تنظیمی طور پر اگر کوئی وجود ہے تو اس کے ذریعے سے ہم جمعہ قائم کر لیں گے. تو اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اب ہم یہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں. ایک زمانے میں گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا, اب آج کل کا گاؤں جو ہے وہ بھی چھوٹا موٹا شہر ہی ہوتا ہے, مطلب اس میں جمعے ہونے لگے. پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں پہلے زمانے میں جامع مسجد ہوتی تھی اور شہر میں 10 مسجدیں ہوتی تھی, مگر جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوتا تھا. اب ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. اچھا ہم یہاں پہنچے تو ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو وہاں بھی نہیں ہے کہ ایک مسجد میں 3 دفعہ جمعے ہو رہے ہیں, یہاں پر جگہ نہیں ہے, باہر سردی کا موسم میں 12 پڑھ نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے ہاں مختلف قسم کی رائے ہیں اس میں یعنی آپشن ہیں ہمارے لیے, تو ہم کبھی کوئی آپشن کسی ایک مسلک سے لے لیتے ہیں, کبھی دوسرے مسلک سے لے لیتے ہیں, یہاں پر ٹھیک ہے ہم ایسے بھی کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ نے مسجد میں آپ نے فرض کیجئے کہ 2 پڑھی یا 4 پڑھی اور گھر میں آ کے آپ نے 2 پڑھی, تو اب کسی نے کہا بھائی ٹھیک ہے جمعے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجئے, کسی نے کہا 4 پڑھ لیجئے, کسی نے کہا بھائی دونوں ملا کے پڑھ لیجئے, 4 بھی پڑھ لیجئے 2 بھی پڑھ لیجئے کہ بھائی نفل ہے, مطلب آپ پڑھیں تو پڑھیں, نہیں پڑھیں تو نہیں پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ پڑھ لیتے تو اچھی بات ہے. اچھا ایسی فرض کیجئے کہ ادھر خطبہ ہوا ادھر جماعت ہو گئی, اب آپ کو 4 رکعت پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے مثلا, تو آپ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر ایسا ہو کہ امام جب اذان ہو گئی اور اذان کے بعد خطبہ 10 منٹ کے بعد شروع ہوگا تو 4 رکعت پھر آپ پڑھ لیجئے. تو یہ چونکہ سنت درجے کے مسئلے ہیں تو اس میں کوئی آدمی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں کرے. اب مثلا امام شافعی ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں آپ, اور کوئی نماز نہیں, صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد. امام حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, فرض کا سننا خطبہ کا سننا فرض ہے اور اس لیے تحیۃ المسجد نفل ہے, تو اس کے لیے آپ ادا نہیں کریں گے. تو اب کسی کو اگر اس پر اس کی رائے سے اتفاق ہے ٹھیک ہے وہ 2 رکعت پڑھ لے, کسی کو نہیں ہے تو نہ پڑھے. اب ظاہر ہے کہ ہم جو آج کے ہماری جہاں کی مسجدیں ہیں اس میں سب مسلک کے لوگ ہی سب میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو اس میں گنجائش ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے. اب ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے جس میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلامی حکومت اگر نہیں ہے تو جمعہ نہیں ہونا چاہیے, تو بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ 4 رکعت ہمیں الگ سے دوہرا لینا چاہیے کہ اگر جمعہ نہ ہوا ہمارا تو ظہر کی نماز تو کم سے کم ہو جائے گی. اچھا اب یہ جو ہے اس جملے کو مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ صاحب یہ بڑا آپ نے کوئی بڑا اہتمام کیا, مشقت بھی اٹھائی کہ 4 رکعت بھی پڑھی, لیکن میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کو امید ہے کہ 4 رکعت قبول ہو جائے گی؟ اگر 4 بھی نہیں قبول ہوئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھ لی 2 رکعت, اپنے طور پر ایک اجتہاد کیا ہم نے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آج کے حالات میں یہی پڑھ لیں گے جمعہ, تو ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ 2 رکعت بھی ہمارے قبول کر لے گا, اور وہ کر لے تو 2 رکعت بھی ہو گئی, نہیں قبول کرے تو 4 بھی نہیں قبول ہوگی. تو اس میں یعنی ہمارے ہاں جو مختلف روایتیں رہی ہیں اور روایتوں کی وجہ سے مختلف اختلافات ہیں, لیکن وہ زیادہ تر اختلافات جو ہیں وہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو مختلف حالات کے لحاظ سے ان میں الگ الگ گنجائشیں ہیں, کوئی کس سے فائدہ اٹھائے کوئی کسی سے, دونوں کی گنجائشیں استعمال کر لیں. جزاک اللہ. تو کسی اور نے بھی مائک آن کیا تھا, کوئی کوشچن تھا میرے خیال میں. ہاں میرا کوشچن تھا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ہاں تو دل میں جو وسوسے, دل میں جو برائی پیدا ہوتی دوسروں متعلق, اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا؟ نہیں, حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے دل سے آپس میں بات کرتا ہے اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اچھا
بس اب یہ ہے کہ وسوسے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے نماز میں، کہ نماز میں وسوسے سب سے زیادہ شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو اسی نماز کو خراب کرنا ہے جو سب سے قیمتی